वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामईन अहले सुन्नत, बाज़ुए ताज शरीयत, नाशर मसलक आला हज़रत, वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हुज़ूर सय्यिदुना गुलज़ार मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की कायम करदा जामिया इस्माइलिया मसहूल शरीफ का यदना खादिम आपके सामने जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद वारिस उलूम आला हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज़ूर ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करेगा। बराए करम आपसे गुजारिश है उन बातों को समाअत करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी इन बातों से बाखबर हो जाएँ। हज़रात गिरामी, तारीख़ इस्लाम में ऐसे बेशुमार नाम महफूज हैं जिनके कारहाय नुमायाँ रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, लेकिन जब ज़िक्र सय्यदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का आ जाए तो तारीख़ ढूंढती है कि इन जैसा दूसरा कोई एक ही उसे अपने दामन में मिल जाए। कोई किसी फ़न का इमाम है तो कोई किसी इल्म का माहिर, लेकिन सय्यदना आला हज़रत हर इल्म हर फ़न के आफ्ताब व महताब हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। सय्यदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा एक बालिग़ुन नज़र मुफ्ती भी हैं, एक मुमताज़ फ़क़ीह भी, तफ़सीर व हदीस के इमाम भी हैं, सरफ़ व नौ के बादशाह भी, व मुहक्किक भी हैं, मुअर्रिख़ भी, मुफ़क्किर भी हैं, मुदब्बिर भी, अदीब भी हैं, शायर भी, मुनाज़िर भी हैं, मुसन्निफ़ भी, सियासतदां भी हैं, माहिर इक़्तिसादियात भी, तबीब भी हैं, साइंसदा भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुअल्लिम साज भी हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा भी हैं और उशाक़े मुस्तफ़ा के काफ़िला सालार भी हैं। मुज्तहिद भी हैं, मुजद्दिद भी, हक़ के अलमबरदार भी हैं, हक़ की पहचान भी। किस किस खूबी का ज़िक्र किया जाए, किन किन खिदमात को याद किया जाए। खालिक मुतलक ने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क़दीम व जदीद तमाम उलूम व फ़नून का इमाम बनाया। सिर्फ़ आपके नातिया दीवान हदाइक़ बख्शिश में 215 उलूम से मुतालिक अशार मौजूद हैं। हवाले के तौर पे आप फ़न शायरी और हस्सानुल हिंद पेज नंबर 287 का मुताला फरमा सकते हैं। जहाँ खालिक क़दीर ने आपको नाम और आबाओ अजदाद और मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस कबीला में पैदा फरमाया, वहीं आपकी औलाद और ख़ानदान में भी बेशुमार बेमिसाल व लाजवाब अफराद पैदा फरमाए। उस्ताद ज़मन हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आज़म, मुफस्सिर आज़म, हकीमुल इस्लाम, रेहान मिल्लत, सदर उलमा, अमीन शरीयत, जिस किसी को देख लीजिए हर एक मिसाल, हर एक अपनी मिसाल आप है। उन्हीं में एक नाम सरसब्ज़ो शादाब, बाग़ रज़ा के गुल शगुफ्ता, फ़लक रज़ा के नय्यर तामा, क़ाज़ी क़ुज़ात फ़िल हिंद, जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ां क़ादरी अज़हरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी है। हुज़ूर ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुफ़स्सिर आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम रज़ा ख़ां क़ादरी के लख्ते जिगर, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां क़ादरी नूरी के सच्चे जानशीन, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हामिद रज़ा ख़ां क़ादरी के मज़हर और सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा की बरकात व फ़यूज़ात का मंबा और उनकी उलूम व रिवायतों के वारिस व अमीन हैं। आपकी विलादत बासआदत 24 ज़िक़ादा 1362 हिजरी 23 नवंबर 1943 ईस्वी बरोज़ मंगल हिंदुस्तान के शहर बरेली शरीफ के महल्ला सौदागरान में हुई। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद इस्माइल रज़ा जबकि उर्फ़ियत अख्तर रज़ा है। आप अख्तर तखल्लुस इस्तेमाल फरमाते थे। आपके अलक़ाबात में ताजुल शरिया, जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ज़्यादा मशहूर हैं। शजर नसब यूँ है, मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ां क़ादरी अज़हरी बिन मोहम्मद इब्राहिम रज़ा ख़ां क़ादरी जीलानी बिन मोहम्मद हामिद रज़ा ख़ां क़ादरी रज़वी बिन इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़ादरी बरकाती रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। आपके 5 भाई और 3 बहनें हैं। 2 भाई आपसे बड़े हैं, रेहान मिल्लत मौलाना रेहान रज़ा ख़ां क़ादरी और तनवीर रज़ा ख़ां क़ादरी। आप बचपन ही में यानी तनवीर रज़ा ख़ां क़ादरी ये बचपन ही से जज्ब की कैफियत में गर्क रहते थे, बिलाखिर मफ़क़ूदुल ख़बर हो गए। और 2 आपसे छोटे हैं, एक डॉक्टर क़मर रज़ा ख़ां क़ादरी और मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। तालीम व तरबियत जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की जब उम्र शरीफ 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो आपके वालिद माजिद मुफस्सिर आज़म हिंद हज़रत इब्राहिम रज़ा ख़ां जिलानी ने
تقریب بسم اللہ خانی منعقد کی۔ اس تقریب سعید میں یادگار اعلیٰ حضرت دارالعلوم منظر سلام کے تمام طلباء کو دعوت دی گئی۔ رسم بسم اللہ نانا جان تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان نوری نے ادا کرائی۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرہ قرآن کا ناظرہ اپنی والدہ ماجدہ شہزادی مفتی اعظم ہند سے گھر پر ہی ختم کیا۔ والد ماجد سے ابتدائی اردو کتب پڑھیں، اس کے بعد والد بزرگوار نے دارالعلوم منظر سلام میں داخل کرا دیا۔ درس نظامی کی تکمیل آپ نے منظر سلام سے کی۔ اس کے بعد 1963 عیسوی میں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ازہر قاہرہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور مسلسل 3 سال تک جامعہ ازہر مصر کے فن تفسیر و حدیث کے ماہر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1966 عیسوی 1386 ہجری میں جامعہ ازہر سے فارغ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو جب ایوارڈ ملا تو آپ کو لقب عطا ہوا فخر ازہر۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی، بحر العلوم حضرت مفتی سید محمد افضل حسین، مفسر اعظم ہند حضرت مفتی محمد ابراہیم رضا جیلانی رضوی بریلوی، فضیلت الشیخ علامہ محمد سماحی شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ ازہر قاہرہ، حضرت علامہ مولانا محمود عبد الغفار استاد الحدیث جامعہ ازہر قاہرہ، ریحان ملت قائد اعظم مولانا محمد ریحان رضا رحمانی رضوی بریلوی، استاد الاساتذہ مولانا مفتی محمد احمد عرف جہانگیر خان رضوی اعظمی کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ جانشین مفتی اعظم ہند کا عقد مسنون حکیم الاسلام مولانا حسنین رضا بریلوی کی دختر نیک کے ساتھ 3 نومبر 1968 عیسوی شعبان المعظم 1388 ہجری بروز اتوار کو بریلی شریف میں ہوا۔ آپ کے ایک صاحبزادہ مخدوم گرامی حضور قائد ملت استاد الاساتذہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اسد رضا خان قادری بریلوی اور 5 صاحبزادیاں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے درس کی ابتدا دارالعلوم منظر سلام بریلی شریف سے فرمائی 1967 عیسوی میں۔ 1978 عیسوی میں آپ دارالعلوم کے صدر المدرس اور رضوی دارالفتہ کے صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ درس و تدریس کا سلسلہ مسلسل 12 سال جاری رہا، لیکن حضور تاج الشریعہ کی کثیر مصروفیات کے سبب یہ سلسلہ مستقل جاری نہیں رہ سکا، اور جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کو بیت الخلافت کا شرف سرکار مفتی اعظم ہند سے حاصل ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے بچپن ہی میں آپ کو بیعت کا شرف عطا فرما دیا تھا اور صرف 19 سال کی عمر میں 15 جنوری 1962 عیسوی مطابق 1381 ہجری کو تمام سلاسل کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ علاوہ ازیں آپ کو خلیفہ اعلیٰ حضرت برہان ملت حضرت مفتی برہان الحق جبل بری، سید العلماء حضرت سید شاہ علیہ مصطفیٰ برکاتی مہریروی، احسن العلماء حضرت سید حیدر حسن میاں برکاتی، والد ماجد مفسر اعظم ہند علامہ مفتی ابراہیم رضا خان قادری سے بھی جمیع سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کو اپنے مرشد برحق شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو آپ سے بچپن ہی سے بے انتہا توقعات وابستہ تھیں، جس کا اندازہ ان کے ارشادات عالیہ سے لگایا جا سکتا ہے جو مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند بسا اوقات فرمایا کرتے تھے، اس لڑکے سے بہت امید ہے، یعنی حضور تاج الشریعہ سے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے دارالفتہ کی عظیم ذمہ داری آپ کو سونپتے ہوئے فرمایا، اختر میاں اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، یہ لوگ جن کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، اب تم اس کام کو انجام دو، میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر مفتی اعظم ہند نے فرمایا، آپ لوگ اب اختر میاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں، انہی کو میرا قائم مقام اور جانشین جانیں۔ حضرات گرامی، اور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حج 1983 عیسوی میں، دوسرا حج 1985 عیسوی میں اور تیسرا حج 1986 عیسوی میں کیا، جس میں سعودیہ حکومت نے آپ کو جیل میں رکھا، جس کے بعد بین الاقوامی سطح پر احتجاج ہوا، جس کے نتیجے میں رہائی عمل میں آئی، بلکہ اس کے بعد سعودی حکومت نے سابقہ ناروا سلوک کی تلافی کے لیے آپ کو 1 ماہ کا خصوصی ویزا دیا تاکہ آپ عمرہ و زیارت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین
احمد مدنی اور سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تاج الشریعہ اور مرجع العلماء کا خطاب دیا، اور شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے ایک اجلاس میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو قاضی القضات فی الہند کے طور پہ قبول کیا گیا۔ ایک صوتی پیغام میں آپ کی وصیت سننے کو ملی، جس میں فرما رہے ہیں کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، میرا کہیں یعنی بریلی سے باہر انتقال ہو جائے تو مجھے بریلی نہ لے جایا جائے، بلکہ وہیں کسی ولی کے قریب دفن کیا جائے، اور میری تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس دور میں ایسی وصیت اللہ کے ولی اور فقیہ سے متصور ہے، جس میں شرعی حکم کی بجا آوری کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 جولائی 2018 عیسوی بروز جمعہ بریلی شریف میں آفتاب غروب ہونے کا وقت ہوا، یعنی آفتاب غروب کا وقت ہوا۔ مؤذن نے مغرب کی اذان دی، جس کے بعد علم و ادب کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آفاق عالم پر تاریکی اور اداسی چھا گئی، پوری دنیا میں آنن فانن خبر ہو گئی، اور جس سے ہو سکا وہ بریلی کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ حضرت کے جنازہ میں شریک ہو۔ حضرت کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے کہ اتنا بڑا مجمع لوگوں نے دیکھا نہ ہوگا۔ اس روز پورے شہر بریلی میں انسانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، اور ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جنازہ میں شریک تھے کہ اس کا شمار خدا کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تاج الشریعہ کے وصال کے وقت محدث کبیر غازی پور میں تھے، خبر ملتے ہی واپس گھوسی لوٹے اور بریلی شریف جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت تاج الشریعہ کے جانشین حضرت مولانا اسد رضا صاحب مدد ذیلہ العالی کی خواہش ہوئی کہ محدث کبیر نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضور محدث کبیر نے انہیں حکم دیا کہ آپ پڑھائیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد اسد رضا خاں قادری بلقب حضور قائد ملت نے حضرت کی حیاتی میں نماز جنازہ کی 14 دعائیں یاد کر کے حضرت کو سنا دی تھیں، اور حضور محدث کبیر کی بھی مرضی یہی تھی، اس لیے حضور قائد ملت نے ان تمام دعاؤں کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا کلام، اس کا جو مقطع ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ پیر و مرشد سرکار گلزار ملت نے وصال حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے غمگین موقع پر کیا ہی خوب فرمایا تھا۔ آہ یوں رخصت ہوئے اختر رضا خاں ازہری، آنکھیں پرنم کر گئے اختر رضا خاں ازہری، عالم فانی کو اے گلزار تنہا چھوڑ کر سوئے جنت چل دیے اختر رضا خاں ازہری۔ جتنی باتیں میں نے پیش کی ہیں، حوالے کے طور پہ آپ حیات تاج الشریعہ اور ایک کتاب ہے مختصر تعارف حضور تاج الشریعہ، تذکرہ تاج الشریعہ، اور ایک کتاب ہے جہان تاج الشریعہ، اس کے علاوہ اور دیگر وہ کتابیں جن میں حضور تاج الشریعہ کا تذکرہ ہے، حوالے کے طور پہ ان کتابوں کو اٹھا کر آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی له صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اہل سنت، بازوئے تاج شریعت